ابتدا ہے میری رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اب کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ آج میں بنانے جا رہی تھی بچوں کے لیے پنجیری، جو کہ خشک سنگھاڑا، گوند کتیرا، پھول مکھانا، بادام، بھنے ہوئے چنے، مصری اور سبز الائچی سے مل کر بنتی ہے، جو بہت ہی مزیدار اور طاقت سے بھری ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں کو پہلے بھون کر پھر اس کا سوپ بنا لیں اور دودھ اور پانی کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ مرضی آپ بھی کھائیں، بچے بھی کھائیں، خاص کر خواتین کھائیں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ لوگ اس کی ریسیپی ساتھ ساتھ دیکھیں اور میں آپ کو سناتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو میں نے پڑھا اور مجھے بہت ہی مزے کا لگا، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی، اے موسیٰ، کئی سالوں سے میری اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو وہ عورت راستے میں کھڑی تھی۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تو نے میرے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں تیرے لیے سوال کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ وہ عورت رونے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، صبر کر، اس میں ضرور اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوگی۔ پھر وہاں سے چلے گئے۔ کافی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے تو وہ عورت اس راستے میں بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک ننھا منھا سا بچہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے اور سوال کیا کہ یا اللہ پاک، تیرا تو فیصلہ تھا کہ اس عورت کو اولاد نہیں ہو سکتی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی گود میں ایک ننھا منھا سا بچہ دیکھا ہے، تو نے اس کو اولاد عطا فرما دی اور تقدیر کا فیصلہ بدل دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے سوال کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تو ایک کام کر، اپنی بستی میں جاؤ اور ایک پلیٹ لے جاؤ اور ایک چھری لے جاؤ اور جا کے لوگوں سے کہنا کہ اللہ پاک کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، کوئی انسان اپنے جسم کا گوشت اتار کر اس پلیٹ میں رکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں چلے گئے اور جا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کے سامنے وہ پلیٹ اور چھری رکھی اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک کو انسان کا گوشت چاہیے، کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے جسم کا گوشت اتار کر اس پلیٹ میں رکھ دے؟ سارے لوگ خاموش رہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کون زندہ انسان اپنے جسم کا گوشت اتار کر اس پلیٹ میں رکھے؟ یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ اتنی دیر میں لوگوں کے ہجوم میں سے ایک فقیر کھڑا ہوا۔ اس فقیر نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، میں اللہ پاک کو اپنے جسم کا گوشت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فقیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے۔ اس فقیر نے آواز دی، موسیٰ رک، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو میری ٹانگ کا گوشت چاہیے ہو۔ تو اس نے اپنی ٹانگ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام پھر چلنے لگے اور فقیر نے پھر آواز دی کہ اے موسیٰ رک، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو میری گردن کا گوشت چاہیے ہو۔ تو اس فقیر نے اپنی گردن کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پاک، ایک فقیر نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو بتا
کہ وہ فقیر جو میرے لیے اپنا جسم کاٹ سکتا ہے، تو کیا وہ فقیر ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا میں اس کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا؟ ایک دن وہ فقیر اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو اس نے روٹی کا سوال کیا تھا۔ اس عورت نے اس فقیر کو روٹی کھلائی تھی، اور جب یہ فقیر جانے لگا تو اس نے اس عورت کو دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو پھر میں کیسے اس فقیر کی دعا قبول نہ فرماتا؟ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں میری کمی بیشی کو معاف فرمائے، آمین۔